اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 5واں پارہ سورہ النساء کی آیت نمبر 128 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا إِنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ۔ اچھا ہاں، یہ بھی ہم نے پڑھ لی تھی، چلیں اس کو پھر دہرا لیتے ہیں۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ اگر کسی عورت کو خافت ڈر ہو من بہلہا اپنے خامن سے نشوزن کہ وہ اس کے حقوق نہیں دے گا، اگر کسی عورت کو یہ ڈر ہو کہ اس کا خامد اس کے حقوق ادا نہیں کرے گا، اس کے ساتھ بدسلوکی کرے گا، اس کے ساتھ زیادتی کرے گا۔ نشوزن ہوتا ہے کسی کا حق مارنا، زیادتی کرنا، بدسلوکی کرنا۔ او اعراضن تو یا اس سے وہ اعراض برتے گا، اس کی طرف توجہ نہیں دے گا، بے رخی اختیار کرے گا، منہ پھیرے گا، یا اس سے بیزاری اختیار کرے گا، اس کے ساتھ جو ایک میاں بیوی کی انسیت اور ایک محبت ہوتی ہے وہ نہیں کرے گا۔ فلا جناح علیہما تو نہیں ہے ان دونوں کے اوپر کوئی گناہ، ان یصلحا کہ وہ آپس میں معاملہ طے کر لیں، بینہما دونوں مل کر صلحا اچھے طریقے سے صلح پر۔ اب یہاں پہ وہ دو مسائل کہ اگر جیسے کسی کی بیوی کے ساتھ بے رخی ہوتی ہے، ان بن ہو جاتی ہے کسی بھی وجہ سے، ایک اکیلی کے ساتھ یا دوسری کی وجہ سے، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اس وقت وہ مل کے آپس میں فیصلہ کریں کہ اگر تو وہ عورت اسی گھر میں رہنا چاہتی ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ یا کہیں پہ بھی، اور اس کو رہنے کا کوئی اچھا بندوبست اس سے بہتر نہیں ملتا، تو آپس میں مل کے عورت کچھ حقوق خامد کو معاف کر دے اور وہاں موافقت سے وہ رہتے رہے۔ اور اسی طریقے سے اگر وہ اس کو چھوڑنا چاہتی ہے تو پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ یصلحا بینہما صلحا، وہ آپس میں مل بیٹھ کے فیصلہ کر لیں کہ اگر علیحدہ ہونا ہے تو وہ عورت خلا لے سکتے، اگر مرد نہیں رہتا، اگر وہیں پہ رہنا چاہتی ہے تو وہ پھر کچھ اپنے حقوق کی قربانی دے اور اس کے بعد وہ دونوں مل کے رہیں۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ صلح میں ہی خیر ہے۔ آپس میں بیٹھ کے بامی رضامندی سے کوئی بھی معاملہ طے کریں، اللہ فرما رہے ہیں کہ اس میں بھلائی ہے، اس میں نیکی ہے، اور اسی میں خیر ہے، اسی میں بہتری ہے انسان کے لیے۔ بعض دفعہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ انسان جب بیٹھ کے صلح کرتا ہے، بات چیت سے معاملات کو طے کرتا ہے، تو ایک آدھ جگہ پہ یا ایک آدھ فریق کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس کے ساتھ معاملات بہتر نہیں ہو رہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب ایسے معاملات ہوتے ہیں، جب ان کو صلح ہو خیر فرما رہے ہیں، تو وہاں پہ آگے چل کے کوئی نہ کوئی موافقت انسان پہ نکل ہی آتی ہے، جس کی مثال علماء صلح حدیبیہ کو دیتے ہیں کہ جب یہ صلح ہو رہی تھی تو مسلمانوں پہ بڑی گراں گزر رہی تھی، لیکن اسی صلح حدیبیہ کی وجہ سے آگے دیکھیں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کتنی عظیم فتوحات عطا کی، اور اس صلح کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی فتح کی خوشخبری بنا دی ہے، جبکہ اس وقت ساری ایسے لگ رہا تھا کہ شرائط مسلمان جو ہے وہ کفار کی مان رہے ہیں۔ بڑے بڑے جید صحابہ کرام بھی اس معاہدے سے پریشان حال تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر بھی فرماتے تھے۔ آپ اللہ کے نبی تھے، اللہ نے آپ کو بتا دیا تھا، اور اللہ نے پھر قرآن میں اس کو فتح مبین بھی قرار دیا۔ تو ایسے ہی بالکل انسانوں کے ساتھ ہے کہ جب نیک نیتی سے ہم کسی مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ اس میں خیر ڈال دیتے ہیں، جب بدنیتی شامل ہو تو سامنے بظاہر اچھی چیز بھی کبھی اس کا اچھا رزلٹ نہیں نکلتا۔ رزلٹ ہمیشہ نیتوں پہ نکلتا ہے، انسان غلطی سے بھی ہو رہی ہو، انسان سے ہو جائے، لیکن اس کی نیت ٹھیک ہو تو اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں کہ اچھا ہی نکلتا ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، یہ جو تمہارا نفس ہے نا، یہ تمہیں ہمیشہ بخیلی کی طرف مائل کرتا ہے۔ یہ نفس انسان کا اللہ تعالیٰ یہ ہمیں وارننگ دے رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ اپنے نفس کی باتوں پہ نہ جانا، یہ بخیلی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ وَإِن تُحْسِنُوا، اور اگر تم احسان کرو، وَتَتَّقُوا، اور رب سے ڈرتے رہو۔ احسان کیا ہوتا ہے؟ اپنے حق کو چھوڑتے جانا، کوئی بھی عورت چھوڑے، مرد چھوڑے، میاں چھوڑے، بیوی چھوڑے،
اپنے حق کو کمپرومائز کرتے جائے کہ ماحول اچھا رہے، صلح کی طرف جائے، تو خیر ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ کرو اور اللہ سے ڈر کے کرو، یہ اللہ کی رضامندی کے لیے کرو، ان اللہ بما تعملون خبیر، تو بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے خوب واقف ہے اور وہ تمہاری نیت کے حساب سے تمہیں بدلہ عطا کرے گا۔ وَلَن تَسْتِئُوا، اور ہرگز نہیں کر سکو گے، ہرگز تمہارے اندر یہ استطاعت نہیں ہے، ان تعدلوا بین النساء، کہ تم انصاف کرو عورتوں کے درمیان، یعنی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں، 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم یہ ان میں انصاف نہیں کر سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تو انسان کی فطرت کو جانتے ہیں نا، انہی کی تو تخلیق ہے، انہوں نے بنایا اس کو، یہ نہیں کر سکتے۔ تو اب 2 بیویوں کے درمیان اگر تم پورا عمل ان کا نہیں کر سکتے ہو، جو عدل نہیں کر سکتے ہو ان کے ساتھ، تو پھر کیا ہے، وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اور اگر تم حریص ہو، چاہتے ہو، فَلَا تَمِيلُوا، تو پس مت ایک طرف جھک جاؤ، کُلَّ میلن، تمام کی تمام، یعنی ایک کی طرف بالکل بے رغبت ہو جاؤ اور دوسری کی طرف تم زیادہ مائل ہو جاؤ، یا تیسری کی طرف تم زیادہ مائل ہو جاؤ، فَتَذَرُوهَا، تو پس چھوڑ دو ان کو، کل معلقہ، لٹکتا ہوا، یعنی ایک کو وہ بیوی کی حیثیت سے ہے، برائے نام بیوی ہے، اس کے کوئی بھی ظاہری اور جتنے اللہ نے حقوق مقرر کیے ہیں ان کو پورا نہیں کیا جا رہا، تو وہ معلق ہے، وہ برائے نام بیوی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ناپسند فرما رہے ہیں کہ یہ نہیں کرنا۔ ہاں، جتنا سلوک آپ بہتر کر سکتے ہیں وہ ان کے ساتھ کرتے رہے، باقی دل کے معاملات اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے۔ یہ ہو سکتا ہے انسان کا دل کا میلان کسی ایک طرف زیادہ اور کسی ایک طرف کم ہو، لیکن معلق کر کے نہیں چھوڑ سکتے، ظاہراً سب کے ساتھ برابر سلوک کرنا ہے۔ وَإِن تُصْلِحُوا، اگر تم بہتر طریقہ اختیار کرو، آپس میں مل بیٹھ کے، وہی بات ہے کہ صلح کی بات کرو، آپس میں کسی وعدے پہ پہنچو، کسی رضامندی پہ پہنچ جاؤ، وَتَتَّقُوا، اور اللہ سے ڈرتے رہو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورٌ رَحِيمًا، تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا۔ کیوں کہ تمہاری پھر وہی بات آگے، نیتیں ٹھیک ہے، دل سے تم اصلاح چاہتے ہو، لیکن ایک ایسا معاملہ ہے جہاں پہ تمہارا اختیار نہیں ہے، میلان کی کسی طرف کچھ زیادہ ہو جاتا ہے، تو سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان سنت پہ عمل کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ نے ایک عملی نمونہ چھوڑا ہے کہ اگر ایسی صورتحال ہو تو بیویوں کے ساتھ کس طریقے سے ان کے وقت کی تقسیم، ان کا خیال، اور اگر کسی کو وقت زیادہ دینا ہے تو دوسری بیوی کو اجازت لے کے اس کو بتا کے پھر کرے، اور نان نفقہ تو بالکل ہی برابر ہونا چاہیے۔ وَأَن يَتَفَرَّقَا، پس اگر تفریق ہو جائے، جدا ہو جائے، یعنی دونوں حالات بہتر کرنے کی بجائے الگ الگ ہونے کا فیصلہ کر لیں کہ نہیں اب ہم اکٹھے نہیں ہو سکتے، حدود اللہ قائم نہیں ہو سکتی، تو پس ممکن نہیں ہے، تو پھر وہ کیا کرے، یغنی اللہ کلا من سعتی، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو الگ الگ غنی کر دے گا۔ ہاں دیکھیں، نیت یہ تھی کہ اللہ کے حقوق پامال نہ ہو اور کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جس سے رب ناراض ہو جائے، دونوں فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم الگ الگ ہو جاتے ہیں، اکٹھے نہیں رہ سکتے، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جو مجبوری اور ضرورت کے تحت جس کے ساتھ جمع ہے، اللہ تعالیٰ تو غنی کر دے گا، ان میں سے مرد کو بھی کوئی نہ کوئی اور اچھی عورت دے دے گا، خامد کے لیے عورت کے لیے کوئی اچھے خامد کا بندوبست کر دے گا، یا کوئی نہ کوئی اس کا جو بھی رہن سہن کی ضرورت ہے وہ رب پوری کرے گا، اگر رب پہ یقین کے ساتھ وہ صلح سے اور بہترین طریقے سے اپنے کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حدود پہ رہتے ہوئے۔ اب دیکھیں، انسان کو، یعنی مرد ہو یا عورت ہو، اس کو ایک مایوسی سے نکال کے ایک ایسی امید کی طرف اللہ تعالیٰ لا رہے ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ بس یہی ہے جس نے کھلانا ہے پلانا ہے، نان نفقہ اس کے ذمہ، اور اس کے بعد دنیا ختم ہوگی، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ موجود ہے، یہ تو ایک ظاہری اسباب ہے، اللہ ایک نہیں تو 1 سے 10 بنا سکتا ہے، جیسے چاہتا ہے جہاں سے بنا سکتا ہے، کوئی بہن بھائی ماں باپ کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بندوبست کرنے والا کر سکتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ تو اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے علم میں، اپنے سمع میں، اپنے بصر میں، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ بہت وسیع ہے، اللہ کے خزانے بڑے وسیع، اللہ بڑا وسعت والا ہے، حکیمن، اور اللہ کا ہر حکم جو ہے وہ حکمت والا ہے، اس کو تقدیر سمجھ کے قبول کرنا چاہیے، نہ کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کوئی گلہ اور شکوہ اور کوئی ایسی چیز ہونا چاہیے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ کی ہی بادشاہی ہے،
اللہ کی ہی حکومت ہے، اللہ کی ہی اختیار ہے، اللہ کا ہی حکم چل رہا ہے تمام آسمانوں میں اور زمین میں، جو بھی ہے جہاں پہ بھی ہے، مطلق میرے اللہ کا حکم ہے، میرے اللہ کی بادشاہی، میرے اللہ کا اختیار ساری کائنات میں۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا، اور یقیناً بے شک اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، وَصَّيْنَا فرض کیا ہے اللہ نے، فرض کیا ہے ہم نے اللہ نے، الذین ان لوگوں کو اوت الکتابہ جن کو پہلے کتاب دی گئی، یعنی بنی اسرائیل کو، من قبلکم تمہارے سے پہلے، وَإِيَّاكُمْ اور یہی حکم اے ایمان والو ہم آپ کو بھی دے رہے ہیں، صرف ان کو نہیں دیا، اب آپ کو بھی دے رہے ہیں اس قرآن کے ذریعے سے، کیا؟ انِّتَّقُوا اللہ، اپنے رب سے ڈرتے رہو، ہر حکم کے لیے، ہر بات کے لیے اپنے رب سے ڈرتے رہو، جو بات کرنی ہے اپنے رب کے لیے کرنی ہے، اپنے رب سے ڈرتے رہو۔ رب سے ڈرنا کیا ہے؟ اللہ کے سارے حکموں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پہ پورا کرتے رہو۔ یہ ان کے لیے بھی تھا، یہ ہمارے لیے تھا، اس کا مطلب یہ ہر شریعت میں ہے، یہ بنیاد ہے ہماری۔ وَإِن تَكْفُرُوا اور اگر تم اس کا انکار کر دو، نہ مانو اللہ کی بات، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ پھر وہی بات دہرائیے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ بادشاہی اسی کی، حکومت اسی کے لیے، یہ تو ایک محدود وقت کے لیے انسان کو اختیار ملا ہوا ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کر سکتا ہے، اذان ہو، نماز پڑھے، رمضان آئے، روزہ رکھے نہ رکھے، سچ بولے نہ بولے، غیبت سے رکے یا نہ رکے، یہاں پہ اختیار ہے، لیکن جیسے ہی انسان کا سانس ختم ہو گیا یہ اختیار واپس ہو جائے گا، پھر مطلق ہر کسی نے اللہ کا حکم ماننا ہے اور اسی کے مطابق ہونی ہے۔ تو انسان کے ماننے یا نہ ماننے سے اللہ کی خدائی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، خدائی اسی کی ہے، حکومت اسی کی ہے۔ ہاں انسان اپنا کچھ ضرور کر سکتا ہے، کیونکہ مکمل اختیار اللہ کا ہے، بندے کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، نہ مانے اپنا نقصان کرے گا۔ بادشاہی میرے رب کی ہے، وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا اور اللہ تعالیٰ تو بے پرواہ ہے، اسے ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اسے ہماری بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمارا کچھ بھی نہیں ہے اس کے بغیر، اگر اللہ نہیں ہے تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ دنیا کا مال دولت کچھ اگر ہم نے کما بھی لیا، اگر اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے تو یہ بالکل بیکار ہے، سانسوں کے ساتھ یہ وبال بن جائے گا، جیسی سانسیں ختم ہوگی یہ ساری چیز وبال بن جائے گی۔ اور اگر اللہ کی مرضی سے کمایا ہوا ہے تو اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، حج کے لیے خرچ کریں گے، لوگوں کی ضرورت کے لیے خرچ کریں گے، تو اللہ کے ہاں درجات بلند ہونے چاہیے۔ اللہ تو غنی ہے، اللہ دینے والا ہے، لینے والا کچھ بھی نہیں ہے، ہم لینے والی ہیں، ہم دینے کے قابل کچھ بھی نہیں ہے۔ حمیدن اس کی تو تعریف ہی تعریف ہے، اے انسان تو کرے نہ کرے اپنا فائدہ تو کر سکتا ہے، اس کی تعریف تو فرشتے کر رہے ہیں، ایک ایک اللہ کی مخلوق آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اللہ کی تعریف کرتی ہے، اللہ کی حمد بیان کرتی ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، جیسے اللہ نے اس کو کام پہ لگایا ہوا ہے۔ بجلی کی کڑک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اللہ کی حمد بیان کر رہی ہے، جسے ہم خوف کھا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، آنکھوں میں بند کر لیتے ہیں اور کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں، وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ تو تعریف کیا ہوا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ دیکھیں دوسری آیت ہے ابھی، اور 3 دفعہ اللہ تعالیٰ یہ اعلان کر چکے ہیں کہ سب کچھ میرے رب کا، بادشاہی میرے رب کی، حکومت میرے رب کی، حکم میرے رب کا، ساری کائنات میرے اللہ کی، ملکیت میرے اللہ کی، سارے کا بندوبست کرنے والا میرا اللہ۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا اور اللہ کام بنانے کے لیے کافی ہے، لوگوں سے امیدیں نہ رکھو۔ میاں بیوی کی بات ہو رہی تھی، ایسی کوئی بات نہیں کہ انسان مرد یہ خامد یہ سمجھے کہ وہ بڑا کمال کر رہا ہے، وہ بیوی کے حقوق کا خیال کر رہا ہے، یا اس کو دے رہا ہے، یا بچوں کو دے رہا ہے، اللہ دینے کے لیے کافی ہے۔ یہ تو رب کی مہربانی ہے کہ اس قابل بنا دیا انسان کو کہ وہ کسی کو کھلا رہا ہے، کسی کو پلا رہا ہے، اپنے ماں باپ کا خیال رکھ رہا ہے، اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھ رہا ہے، اپنے عزیز رشتہ داروں کا، ضرورت مندوں کا خیال رکھ رہا ہے، یہ تو اس کا اللہ کا کرم ہے، ورنہ دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ اگر ہمیں دینے والا نہ بنائے، کسی انسان کو اللہ دینے والا نہ بنائے، تو کیا دنیا کا کام رک جائے گا؟ کسی کا کام نہیں رکتا۔ ہم کتنے لوگوں کے کام بنا سکتے ہیں؟ کسی کے بھی نہیں۔ اللہ سب کے لیے کافی ہے، اللہ سب کا سازگار، اللہ سب کا مددگار، سب کا کارساز میرا اللہ ہے۔ اللہ اپنی کائنات کی ایک ایک مخلوق کے لیے کافی ہے، کیا اس کی ضرورت ہے، کیسے دینا ہے، اس کی زندگی موت اس کے ہاتھ میں، اس کا کھانا پینا، رزق، رہنا سہنا، وہ جس انوائرمنٹ میں وہ رہ رہا ہے، وہ انوائرمنٹ اس کو مہیا کرنا، یہ میرے رب کی شان ہے، میرا اللہ کرتا ہے۔ وَإِن یشاء اگر میرا اللہ چاہے، یذہبکم لے جائے، تمہیں فنا کر دے۔ اے انسانو تمہاری تو اتنی سی وقت ہے کہ اگر میرا اللہ چاہے، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے کہ وہ انسانوں کو فنا کر دے۔
ایھا الناس، اے انسانو، اگر رب تمہیں تباہ کر دے، ختم کر دے، ملیا میٹ کر دے، وہ کر سکتا ہے، اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو اوپر بھی 3 آیات 3 دفعہ دہرا کے بتا رہے ہیں، اور یہاں پھر بتا رہے ہیں کہ اے انسان تیری اوقات کتنی ہے، جب تو اکڑتا ہے، کبھی کچھ کہتا ہے، کبھی کچھ کہتا ہے، کبھی تو رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، کبھی بادشاہی کو اپنی عقل اور اپنی سمجھ اور دنیا کی کامیابی کو اپنی عقل اور اپنی سمجھ اور اپنے علم سے تعبیر کرتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم سب کو تباہ و برباد کر دیں، فنا کر دیں، اے انسانوں، وَيَأْتِ بِآخِرِينَ، اور کوئی اور مخلوق لے، چاہے تو انسانی اور بنا لو، چاہے تو اللہ جو چاہے کوئی بتا دے، دنیا میں جو چاہے بسا لے، وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ قَدِيرًا، تو اللہ تعالیٰ یہ سارا کام کرنے کے لیے جو اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس چیز پہ قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کرنا چاہے اللہ کر سکتے ہیں، اللہ کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور اللہ کے کسی کام میں رکاوٹ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی سبب کے محتاج نہیں ہے، وہ تو کلمہ کن فیکون پہ جس پہ کوئی وقت بھی نہیں لگتا، اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ یہ ہے انسان کی اوقات اور انسان کی حیثیت۔ اگر انسان یہ حیثیت اپنی جان لے تو پھر اپنے رب کو بھی پہچان لے گا کہ میرے رب کی عظمت کیا ہے، میرے رب کا جلال کیا ہے، اور میرے رب کا حکم اور بادشاہی کیا ہے۔ ہر چیز پہ اس کی بادشاہی ہے، ساری مخلوق اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ ہم اسباب کے محتاج ہیں، وہ کسی اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ میرے اللہ جو چاہے کرے، کوئی اور کچھ کر نہیں سکتا۔ جو کچھ ہم نے صحیح صحیح پڑھا، اللہ ہمارے ذہنوں میں دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہوئے ہم سے غلطی ہوگا، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔ تو رمضان شریف میں انشاءاللہ یہ آج ہماری آخری کلاس تھی، تو اس کے بعد انشاءاللہ عید کے بعد ہم اگلا اپنا سبق پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمارا یہ سننا، یہ بیٹھنا، یہ پڑھنا، یہ سمجھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، آمین۔